الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ چند ہفتوں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مقام، مرتبے، فضیلت اور مناقب کو مختلف عنوانات سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اسی نسبت سے آج بھی چند باتیں عرض کرنی ہیں. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص کسی بات کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے اپنے دعوے پر دلیل پیش کرنی ہوتی ہے. جو بھی دعویٰ کرے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے اس دعوے کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے. یا دوسری صورت، جب بھی کوئی شخص کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے اس دعوے پر اس سے گواہ طلب کیے جاتے ہیں کہ جو بات تم کر رہے ہو، اتنی بڑی بات، تمہارے گواہ کون ہیں؟ دلیل اور گواہ. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں. یہ دعویٰ ہے. اب اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس دعوے کی دلیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پیش فرمایا کہ میرے محبوب، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، اور اس کی دلیل وہ ان کے صحابہ ہیں. ان کے گواہ اس دعوے پر وہ ان کے صحابہ ہیں، والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں. اور پھر ان کے آگے صفات بھی بیان فرمائی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں، اور یہ صرف دلیل نہیں اور گواہ نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کو آگے امت تک پہنچانے کے ذمہ دار بھی ہیں اور ایک واسطہ بھی ہیں.
ہم تک اگر قرآن حکیم پہنچا ہے یا ہم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچا ہے یا احادیث مبارکہ پہنچی ہیں، تو درمیان میں واسطہ وہ صحابہ کرام، واسطے کو کاٹ دیا جائے کچھ نہیں بچے گا۔ اور پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ صحابہ کرام یہ خود نہیں آئے، ان کا انتخاب اللہ نے خود فرمایا ہے۔ گزشتہ جمعہ اس پر تفصیلی بات ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے دیکھا دھرتی پر جہاں پر جو جو ہیرا نظر آیا، اللہ نے اٹھا اٹھا کر اپنے محبوب کے دامن میں ڈال دیا۔ اگر روم میں حضرت صہیب نظر آتے ہیں تو روم سے اٹھا کر مدینے پہنچا دیتے ہیں۔ یمن میں ابو ہریرہ نظر آئے تو ابو ہریرہ کو یمن سے اٹھا کر مدینے پہنچا دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے چن چن کر دیے، اور پھر جب ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیں تو انسان خود پکار اٹھتا ہے کہ یہ کسی عام انسان کا کام نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے مکہ مکرمہ میں ایک نوجوان تھا جس کا نام مصعب ہے، عمیر کا بیٹا ہے مصعب۔ والد اس کے فوت ہو گئے تھے، لیکن اس کے والد بہت امیر تھے، کافی سارا مال و دولت چھوڑ گئے تھے، اور ان کی جو والدہ تھی ان کو اپنے بیٹے مصعب سے بڑی محبت تھی۔ یہ جو بھی مطالبہ کرتے والدہ ان کے مطالبے کو پورا کرتی تھی، یہ جو بھی مانگتے والدہ اس کو فوراً حاضر کر دیتی تھی، اور گھر کی نگرانی ان کے چچا کرنے والے تھے، اور وہ بھی مصعب سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مصعب کو حسن بھی عطا کیا تھا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مصعب سے زیادہ خوبصورت بدن والا اور خوبصورت بالوں والا اور خوبصورت لباس والا میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے بارے میں، ان کا لباس شام سے تیار ہو کے آتا تھا، 200 درہم کا لباس پہنا کرتے تھے، اور خوشبو ایسی لگایا کرتے تھے جو مکہ والوں میں سے کسی کے پاس نہ ہوتی تھی، اور اتنی لگایا کرتے تھے جس گلی سے گزرتے تھے گلی معطر ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ نے حسن بھی دیا تھا، جوانی سے بھی نوازا تھا، مال و دولت بھی عطا کیا تھا، لیکن وہی مصعب بن عمیر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں، اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو پھر ان کی زندگی ان پر مشکل بنا دی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ جو لباس آیا کرتے تھے وہ آنا بند ہو گئے، صرف یہ نہیں کہ جو خوشبو ان کے پاس ہوا کرتی تھی وہ ان سے لے لی گئی، نہیں، بلکہ چچا انہیں کہتا ہے مصعب چھوڑ دو اس پیغمبر کے دامن کو، اپنے باپ دادا کے دین کی طرف پلٹ آؤ۔ لیکن جب دیکھا کہ مصعب ڈٹ گئے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد، وہ اس کلمے کو ایسا تھاما ہے کہ وہ ڈٹ گئے، استقامت اختیار کیے ہوئے ہیں، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہو رہے، تو چچا لباس اتار دیتا ہے اور بغیر لباس کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ حضرت مصعب برداشت کر لیتے ہیں، زبان پر شکوہ نہیں آتا، دین کی خاطر، اللہ کے نبی کی خاطر یہ ساری قربانی برداشت کر لی، اور اس کے علاوہ ان کو سزائیں بھی دی گئیں، جسمانی طور پر بھی اذیتیں دی گئیں۔ وہ جس کے حسن کے چرچے ہوا کرتے تھے وہ حسن ماند پڑ گیا، ان کا جسم لاغر ہو گیا، کمزور ہو گئے، لیکن دین کو نہیں چھوڑتے۔ اور پھر مقام بھی تو یہ ملا، اللہ کے ہاں بڑی قدردانی ہوتی ہے، جو قربانیاں دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ بھی نوازتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے جب مطالبہ کیا تھا، 12 افراد تھے، مینا کی گھاٹی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے میں سے کوئی ایک شاگردوں میں سے ایک شاگرد دے دیجئے جو ہمیں وہاں پر قرآن پاک کی تعلیم دے گا، دین کے مسائل ہمیں سمجھائے گا۔
اور جو باقی لوگ ہیں ان کو دعوت بھی دے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے حضرت مصعب ہی کا انتخاب فرمایا تھا اور ان کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا تھا۔ اور پھر جب اگلا سال آیا تو مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر 70 کے قریب لوگ اسلام لا چکے تھے۔ وہی مصعب بن عمیر، لیکن جذبے کیا تھے ان کے؟ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کے جو سرٹیفکیٹس عطا کیے ایسے تو نہیں عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی امتحان میں کامیابی کا جو اعلان فرمایا ایسے تو نہیں کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب قیدیوں کو لایا گیا، بدر کے قیدی یعنی مشرکین، تو ان میں سے ایک قیدی تھا، اس نے مصعب کی طرف دیکھا، پہچان لیا، اب مسلسل دیکھے جا رہا ہے تاکہ مصعب بھی مجھے دیکھ لیں۔ مصعب کی نظر بھی پڑ گئی لیکن کہا کچھ نہیں۔ وہ قیدی کہتا ہے کہ مصعب مجھے جانتے ہو نا؟ کہا اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے کہا سفارش کر دو نا، چھڑوا دو نا مجھے، میں بندھا ہوا ہوں۔ باندھنے والوں کی طرف دیکھ کر مصعب کہتے ہیں کہ اس کو ذرا کس کر کے باندھنا، اچھے طریقے سے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، بڑا مال ملے گا وہاں سے، چھوڑنا نہیں ہے اسے، مزید کس کر کے باندھو اسے۔ وہ قیدی کہتا ہے مصعب میں تمہارا سگا بھائی ہوں۔ مصعب جواب دیتے ہیں میرے بھائی وہ ہیں جو میرے ساتھ کلمہ پڑھتے ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ میرے بھائی ہیں، تم کہاں سے میرے بھائی آ گئے؟ یہ جذبہ تھا ان کے اندر، اللہ نے چن چن کر دیے صاحب۔ اور وہ مصعب بن عمیر جو 200 درہم کا لباس پہننے والے تھے، جن کے جسم پہ لگی ہوئی خوشبو سے گلیاں معطر ہو جایا کرتی تھیں، میدان احد میں جب شہید ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے مصعب بھی شہید ہیں، ہم نے قبر میں لٹایا۔ چادر ان کی ایک ہی تھی لیکن چادر چھوٹی ہے، سر کو چھپاتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، چادر کو کھینچتے ہیں پاؤں چھپانے کے لیے تو سر کھل جاتا ہے، کیا کریں؟ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا مصعب کے سر کو چھپا دو، چہرے کو چھپا دو اور اس کے پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ یہ قربانیاں دینا کوئی مذاق تھا؟ جانوں کے نذرانے اس حال میں پیش کرنا کوئی مذاق کا کام تو نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کے دل کو جانچنے کے بعد، اس کا امتحان لینے کے بعد ہی ان کو کامیابی کی سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دعوے کو بیان فرمایا تو اس دعوے کی دلیل میں اللہ نے ان کے صحابہ کو پیش فرمایا کہ ان کے صحابہ کو دیکھ لیا جائے، یہ میرے نبی کی نبوت کی دلیل ہے اور یہی میرے نبی کی نبوت کے گواہ ہیں۔ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں۔ ایک بات بتائیں، یہ آپ نے سنا ہوگا اکثر اور سننے کے بعد آپ نے تصدیق بھی اور تائید بھی کی ہوگی، علماء سے بھی سنا ہوگا، صلحاء سے بھی سنا ہوگا، نیک لوگوں سے بھی سنا ہوگا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی اللہ والے کی مجلس میں ایک لحظہ بیٹھ جانا 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے، سنا ہوگا آپ نے، کہتی ہیں۔ اب ایک ولی کی خدمت میں جو آ کر بیٹھ جائے، ایک ولی کی خدمت میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا اور 100 سالہ بے ریا عبادت سے زیادہ ثواب کما گیا، تو کیا خیال ہے جو سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والرسل، جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو آ کر بیٹھا اسے کچھ نہیں ملا؟ جس نے آپ کی مجلس پائی ہے، آپ کی صحبت پائی ہے، آپ کے ساتھ رہا ہے، اس نے کچھ نہیں پایا، اس نے تو وہ مقام پایا آنے والے سارے دنیا کے لوگ، اولیاء، علماء، صلحاء، امام تو بن سکتے ہیں، فقیہ بھی بن سکتے ہیں،
محدث بن سکتے ہیں، مفسر بن سکتے ہیں، ریاضت کریں گے، عبادت کریں گے، عابد بن جائیں گے، زاہد بن جائیں گے، مجاہد بن جائیں گے، لیکن جو اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھنے والے ہیں ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتی ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، کہ جن گھوڑوں پر بیٹھ کر وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں ان گھوڑوں کے سموں سے اڑنے والی خاک کے ذروں کی اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ کون مقابلہ کر سکتا ہے ان کا؟ کون ان کے مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ آؤ میرے نبی کی نبوت کو سمجھنا ہے تو دلیل ان کے صحابہ کو دیکھو جنہوں نے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے نبی پر۔ بلکہ ایسا بھی ہوا، ہم تو اٹھاتے ہیں نا، آج کا شیخ اپنے مریدوں کو جگاتا ہے، یار بس بہت نیند کر لی، اب تھوڑا اٹھو کچھ اللہ کو یاد کر لو۔ والدین اولاد کو جگاتی ہیں، بہت سو لی اب اٹھو کچھ اللہ کو یاد کر لو۔ صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ آرام کر لو۔ ایک صحابی تھے، رات کو اٹھی، اللہ کے نبی نے فرمایا سو جاؤ، ابھی رات باقی ہے، سو جاؤ۔ پھر وہ اٹھنے لگا، فرمایا نہیں ابھی صبر کرو، سو جاؤ، تھوڑا آرام کر لو۔ ایسی عبادت خرچ کرنا اتنا کہ ایسے بھی آئے صحابہ کرام کہ اللہ کے نبی کو کہنا پڑا یار تھوڑا کم کر لو، تیسرا حصہ خرچ کر لو، اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ دو، وارثوں کے لیے کچھ چھوڑ دو، سارا خرچ نہ کرو۔ ہم تو کہتے ہیں نا تھوڑا سا اور دے دو، مسجد کے چندے والے آ جائیں، مدرسے والے آ جائیں، کسی اور اللہ کے راستے میں لینے کے لیے کوئی آ جائے تو ہم دیکھتے ہیں نا پہلے تو ہم تلاش کرتے ہیں بھی کتنے دینے ہیں، اور پھر کتنے کا فیصلہ تو کر لیا دل میں، اب کون سا نوٹ دینا ہے اس میں پرانا تلاش کریں گے، جو مجھ سے شاید دکاندار نہ لے، بھائی مولوی کو دے دو چل جائے گا۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے، وہ اتنا دیتے تھے باغ ہی وقف کر دیا کرتے تھے، پورا باغ، پوری جائیداد کو خرچ کر دیا کرتے تھے، دینے پہ آتے تو ایسے کیا کرتے تھے۔ تو فرماتی ہیں اگر تم نے دلیل تمہیں چاہیے میرے نبی کی نبوت کی تو میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ لو۔ میرے نبی کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل اس کے صحابہ ہیں، اور میرے نبی کی نبوت کے سب سے بڑے گواہ وہ بھی ان کے صحابہ ہیں۔ اور پھر ان کی صفات بیان فرمائی، ایک تو وہ ساتھ ہیں، اللہ کے نبی کے ہر وقت ساتھ رہتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، کافروں کے لیے ان کے پاس کوئی نرمی نہیں، وہ نہیں دیکھتے یہ کون ہے، رشتہ دار ہے، غیر رشتہ دار ہے، علاقے کا ہے، محلے دار ہے، پڑوسی ہے، کافر ہے، اللہ کے نبی کا دشمن ہے تو میرا بھی دشمن ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، بیٹا آ گیا مدینہ منورہ میں، بیٹا کہنے لگا ابا جان بدر کی لڑائی جب ہوئی تھی نا اس وقت تک میں تو مسلمان نہیں ہوا تھا، ابوبکر صدیق کا بیٹا اس وقت تک مسلمان نہیں تھا، میں اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، آپ آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر میں شامل تھے، ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے مدینہ منورہ سے، اور میں ابو جہل کے لشکر میں تھا، میں بھی مکہ سے آیا تھا تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے۔ ابا جان غزوہ بدر میں ایک دو موقع ایسے آئے کہ آپ بالکل میرے سامنے آ گئے، پھر میں وہاں سے فوراً ہٹ گیا۔ صدیق اکبر سن رہے ہیں، سر ہلایا، کہا بیٹا یہ تو تھا، میں نے تمہیں نہیں دیکھا، ابا جان آپ دیکھتے تو کیا ہوتا؟ فرمایا اگر میری نظروں میں تم آ جاتے اور میں تمہیں دیکھ لیتا سر فوراً جدا کر دیتا، جو میرے محمد کا نہیں وہ میرا بھی نہیں۔ یہ دلیل ہے، میرے نبی کی نبوت کو دیکھنا ہے تو اس کی دلیل ان کے صحابہ کو دیکھو۔ ایسی قربانیاں، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے انتہائی سخت، اور ایسی سختی کہ صرف وہ اندر نہیں تھی باہر بھی اس کا اظہار ہوتا تھا۔ حضرت عمر سے کیا فرمایا تھا اللہ کے نبی نے، عمر تو وہ ہے جس راستے سے گزرتا ہے نا شیطان آ بھی رہا ہوتا ہے تو راستہ چھوڑ دیتا ہے، عمر آ رہا ہے، ابلیس بھی نہیں آتا، اور رحماء بینہم، مگر آپس میں وہ سختی نہیں ہے، پھر شدت ہے، سختی ہے، لیکن کافروں کے لیے آپس میں رحماء بینہم، محبتیں ہیں، الفتیں ہیں،
محبت بھی ایسی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہو رہا تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، تو اب اس کے لیے مہر کی رقم کی بھی ضرورت تھی، مہر بھی ادا کرنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا علی مہر کی رقم کا انتظام کرو، نکاح ہوگا تو مہر ادا کرنا ہے. اب حضرت علی کے پاس نقد رقم نہیں تھی، گھر تشریف لے گئے، دیکھا زرہ پڑی ہوئی ہے، وہ جنگی لباس جو پہنتے ہیں، مجاہد تھے، شیر خدا ہے. اب سوچا کہ تلوار کو تو بیچ نہیں سکتا، باقی چیزیں نہیں بیچ سکتا، چلو زرہ کے بغیر کام چل جائے گا. زرہ کو اٹھایا، بیچنے کے لیے بازار کی طرف چل دیے. زرہ بیچ لیتا ہوں اور جو آمدنی ہوگی، جو رقم ملے گی، مہر ادا کروں گا. جا رہے تھے، راستے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. حضرت عثمان نے دیکھا حضرت علی زرہ اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں، کیونکہ وزنی ہوتی ہے نا، لوہے کی ہوتی ہے، چھوٹی چیز تو ہے نہیں کہ جیب میں ڈال لی، کندھے پہ ڈالی ہوگی یا ہاتھ میں اٹھائی ہوگی. تو حضرت عثمان غنی نے پوچھا علی کہاں جا رہے ہو، کہاں کی ارادے ہے، زرہ کیوں اٹھائی ہوئی ہے؟ فرمایا عثمان میرا نکاح ہونا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کے ساتھ، اور مہر کی رقم ادا کرنی ہے، تو زرہ بیچنے کا ارادہ کیا ہے، تو بیچنے جا رہا ہوں بازار کی طرف. حضرت عثمان نے فرمایا دکھاؤ ذرا، دکھا دی. فرمایا بیچنی تو ویسی ہے، کوئی اور خریدے گا تو مجھے دے دو، میں خرید لیتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے آپ خرید لیں، مجھے کیا اعتراض ہے، جو بھی خریدے مجھے تو رقم چاہیے. قیمت کیا ہے؟ فرمایا قیمت تو پوچھ لیتے ہیں، طے کر لیتے ہیں. کچھ افراد کو بلایا جو ماہر ہوتے ہیں، وہ قیمت لگاتے ہیں. انہوں نے قیمت لگائی، 400 درہم قیمت طے ہو گئی کہ یہ زرہ 400 درہم کی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 درہم نکال کر دے دی، یہ لیں، یہ قیمت لے لیں، زرہ مجھے دے. لے لی زرہ. اب جب زرہ وصول کر لی، قیمت ادا کر دی، حضرت علی خوش ہو گئے، واپس جانے لگے. حضرت عثمان کھڑے ہیں، علی کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جب چند قدم حضرت علی چلے گئے نا، پیچھے سے آواز دی میرے بھائی علی ذرا ٹھہرو. وہ ٹھہر گئے، آ گئے. زرہ آپ نے بیچ دی ہے نا، میں نے خرید لی ہے، قیمت ادا کر دی نا؟ انہوں نے کہا جی بالکل میں نے بیچی ہے، آپ نے خریدی ہے، آپ نے قیمت دے دی، قیمت میں نے وصول کر لی. فرمایا وہ قیمت بھی آپ کی اور میری طرف سے تحفے میں یہ زرہ بھی قبول کر لیں. اب دیکھیں محبت کیسی ہے. اب یہاں پر کئی باتیں آپ سوچیں اس پر تو کئی باتیں نکلتی ہیں کہ محبت ایسی محبت ہے کہ اگر اس وقت حضرت عثمان یہ کہہ سکتے تھے علی زرہ نہ بیچو، کتنی رقم چاہیے میں دیتا ہوں، 400 درہم کی بکے گی نا، 400 درہم قیمت ہے، 400 میں دیتا ہوں، زرہ لے جاؤ. لیکن حضرت علی المرتضیٰ غیرت والے تھے، خوددار انسان تھے، غیرت والے انسان تھے. تو حضرت عثمان نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ علی المرتضیٰ میرے بھائی کی خودداری پہ حرف آئے، وہ دل میں اس بات کو برا سمجھیں. اس کی مثال یوں سمجھیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، غریب بھی ہوتے ہیں بیچارے، حالات برے ہوتے ہیں، مقروض ہو جاتے ہیں، قرضے تلے دب جاتے ہیں، زکوٰۃ لینے کے مستحق بن جاتے ہیں. ان کے کچھ رشتہ دار، کچھ قریبی لوگ امیر ہوتے ہیں، صاحب حیثیت ہوتے ہیں. اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ میں دے دوں کیونکہ یہ مستحق ہے، لیکن ساتھ وہ یہ بھی جانتے ہیں اگر میں نے بتا دیا کہ زکوٰۃ ہے تو کبھی نہیں لے گا، وہ خوددار شخص ہے. تو پھر بتائے بغیر اس کو رقم دے دی جاتی ہے، نیت کر لی جاتی ہے زکوٰۃ کی، اس کو نہیں بتایا جاتا. اگر بتاؤں گا تو وہ برا محسوس کرے گا، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی کہ آج میں زکوٰۃ لینے والا بن گیا ہوں، اس کی خودداری پہ حرف آئے گا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ کی ضرورت کو بھی پورا کر دیا. ایک بات اور کہہ دوں، حضرت علی کو مشکل درپیش تھی، ضرورت ہے نا، پیسوں کی ضرورت ہے نکاح کے لیے، مہر دینے کے لیے، مشکل ہے نا، ایک مشکل درپیش ہے. مشکل کس نے حل کر دی؟ مشکل کس نے حل کر دی؟ تو کیا عثمان مشکل کشا ہے؟
مشکل کشا ہے، آپس میں محبت ہے. رحماء بینہم، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی نبوت کی دلیل اس کے صحابہ ہیں. اور صحابہ کیا ہیں؟ ان کی اللہ تبارک و تعالی اوصاف بیان کر رہے ہیں. اشداء علی الکفار، دشمن کے مقابلے میں سخت ہیں، کوئی نرمی نہیں. جس طرف جاتی ہیں ان کے روب سے بھی دشمن بھاگ جاتا ہے، دشمن پر روب بھی طاری ہو جاتا ہے. لیکن آپس میں نرم دل ہیں، آپس میں محبتیں ہیں، آپس میں الفتیں ہیں، آپس میں نرمی پائی جاتی ہے، آپس میں کوئی سختی نہیں پائی جاتی. اور اس حد تک کہ اگر ایک صحابی دوسرے سے کوئی سخت جملہ کہہ دیتا ہے، بحیثیت انسان کے فطری بات ہے، غصہ آ گیا، سخت جملہ کہہ دیا، پھر اسے کہتا ہے یار میں نے سخت جملہ کہہ دیا، اب تم بھی مجھے یہ جملہ کہہ دو تاکہ برابری ہو جائے، تم بھی کہہ دو مجھے. اس حد تک آپس میں محبتیں ہیں ان کی. رحماء بینہم، اور فرمایا تراہم رکعا سجدا، یہ صرف میدان کے شاہ سوار نہیں ہے، بلکہ تم دیکھو گے ان کو کبھی رکوع میں کھڑے ہوتی ہیں تو کبھی سجدے میں پڑے ہوتے ہیں. راتیں ان کی کیسی گزرتی ہیں؟ رکوع کی حالت میں گزرتی ہیں. راتیں ان کی سجدے کی حالت میں گزرتی ہیں. رکوع کی حالت میں دیکھو، رکوع میں انسان جھکا ہوتا ہے نا، یعنی سر جھکا دینا. یہاں پر اطاعت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے جھکے رہتے ہیں. جو حکم آتا ہے تعمیل کرتے ہیں، جو حکم آتا ہے پورا کرتے ہیں، کسی حکم سے سرتابی نہیں کرتے، کسی حکم سے منہ نہیں موڑتے، پیٹھ نہیں دکھاتے، بلکہ جو بھی حکم ہوتا ہے ہر حکم پر اپنا سر جھکا دیتے ہیں، پوری اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ان کو مال چاہیے؟ کیا ان کو نام چاہیے؟ کیا ان کو کوئی عہدہ چاہیے؟ کیا ان کو کوئی منصب چاہیے؟ کیا ان کو دنیاوی کوئی نفع مفاد چاہیے؟ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے خود گواہی دیتے ہوئے کہ میں رب گواہی دیتا ہوں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے یہ سارے کام اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہیں. نہ ان کو دنیا چاہیے، نہ ان کو نام چاہیے، نہ ان کو منصب چاہیے، نہ ان کو عہدہ چاہیے، یہ کچھ بھی نہیں چاہتے، اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں. فضلا من اللہ ورضوانا، فضل فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد دنیا میں عزت کی زندگی، جس میں انسان کسی کا محتاج نہ ہو. جو انسان کسی کا محتاج نہیں ہے، ضروریات زندگی اس کے پاس موجود ہیں اور ایک اچھے طریقے سے باعزت طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پر اللہ کا فضل ہے، اس پر اللہ کا فضل ہے. فرمایا کہ دنیا میں ایک باعزت اور خوددار انسان کی زندگی گزارنا یہ مقصود ہے ان کا، اور دوسرا وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے. اس کے علاوہ دنیاوی مفاد ان کی نظروں میں نہیں ہے، وہ دنیاوی مفاد کو اپنے سامنے نہیں رکھتے، وہ اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اور فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان دو گے، ان کے سجدوں کے آثار ان کے چہروں پہ نظر آئیں گے. یہاں پر یہ مراد نہیں ہے جو ہمارے ہاں جس کو محراب کہتے ہیں نا، سجدے کر کر کے محراب بن گئی چہرے پر. کچھ لوگ تو باقاعدہ سجدے سخت زمین پہ کرتے ہیں اور سخت چٹائی پہ کرتے ہیں تاکہ بنے اور لوگ مجھے کہیں کہ نمازی ہے. تو اس کو ریا میں شمال کیا گیا ہے. کوشش ہونی چاہیے کہ نہ بنے، کوشش ہونی چاہیے کہ نہ بنے. اللہ تبارک و تعالی نمازی کے چہرے پر ایک خاص کیفیت ظاہر فرما دیتے ہیں. یہ مراد ہے یہاں پر، یہ ہمارے بنے ہوئے کالے نشان اور محراب یہ مراد نہیں ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، ریاضت کی وجہ سے، اطاعت کی وجہ سے، اللہ کے آگے جھکنے کی وجہ سے ان کے چہروں پر ایک خاص نورانیت ہے جو دیکھنے والا محسوس کرتا ہے. یہ نورانیت مراد ہے، یہ اس خاص کیفیت کا نام ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتی ہے مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی مثالیں تورات کے اندر بھی ہیں اور انجیل کے اندر بھی ہیں، تاکہ بعد میں آنے والا کوئی اعتراض کرے تو اس کو یہ بھی سمجھ آ جائے
کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی تعریفیں قرآن نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ بیان کر چکے ہیں. ان کی تعریفیں، ان کی صفات، ان کی خوبیاں، ان کے اوصاف، ان کی اچھائیاں، ان کی بھلائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے نزول سے پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تورات اور انجیل کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ بھی ان کے تذکرے کرا دیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے بھی ان کا ذکر خیر کرا دیا، تاکہ پتہ چلے بعد میں آنے والوں کو کہ یہ وہ جماعت ہے جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ پہلے سے کر چکے تھے. یہ بعد میں نہیں آئے، اپنی مرضی سے نہیں آئے، ان کو لایا گیا ہے. یہ خود نہیں آئے، ان کو چنا گیا ہے، اور چن چن کر یہ ہیرے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں. اور یہ وہ جماعت ہے کہ اب وہ راستہ بند ہو چکا ہے. اب دنیا میں کوئی بھی شخص، دنیا کا کوئی عہدہ، کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کوئی منصب اپنی محنت سے، مشقت سے، علم کے زور پر، تقوی کے زور پر حاصل کر سکتا ہے، لیکن مقام صحابیت یہ وہ مقام ہے کہ یہ مقام تو وہ اویس بھی حاصل نہ کر سکا جس کے بارے میں حضرت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم سے فرماتے ہیں، عمر اگر کبھی یمن کے اس جوان سے ملاقات ہو جائے تو اپنے لیے اسے دعا کرا لینا. مقام مرتبہ اتنا، لیکن چونکہ مجلس میں پہنچ نہیں سکا، مقام صحابیت سے وہ بھی محروم رہا. تابعین میں شامل ہے. تو مقام صحابیت ایک بلند اور عرفہ مقام اور درجہ ہے. اور میں پہلے بھی ایک مثال عرض کر چکا ہوں کہ ہم باقی جتنی امت ہے صحابہ کرام کے بعد، تابعین میں سے ہوں، تبع تابعین ہوں، یا ہمارا دور ہے یا ہمارے سے پہلے کا یا ہمارے بعد کا، ہم اس دائرے سے باہر ہیں جس دائرے میں صحابہ کرام ہیں. ہم اس دائرے سے باہر ہیں، اس کے اندر نہیں ہیں. اب جو اس دائرے سے باہر ہے وہ دائرے کے اندر والوں پر اعتراض نہیں کر سکتا، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا. اور اس کی مثال پہلے بھی میں نے عرض کی تھی. ابھی نماز ہوگی، جماعت ہوگی، آپ پیچھے کھڑے ہوں گے، نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے. نماز پڑھاتے ہوئے لفظی غلطی ہو گئی، مثلاً کوئی آیت چھوٹ گئی امام سے، کوئی آیت چھوٹ گئی، لفظ غلط پڑھ دیا، غلطی ہو گئی. اب پیچھے جو نماز میں کھڑے ہیں کوئی بھی بندہ، چاہے وہ حافظ ہے چاہے وہ حافظ نہیں ہے، چاہے وہ عالم ہے چاہے وہ عالم نہیں ہے، کوئی بھی ہے، وہ قرآن کریم کو سمجھتا ہے، اس نے پیچھے سے امام کو لقمہ دے دیا، امام وہ لقمہ لے کر اپنی اصلاح کر لیتا ہے، وہ جملہ وہ آیت ٹھیک کر لیتا ہے، نماز ہو جاتی ہے نا، ہو جاتی ہے نا، کسی کو شک تو نہیں ہے نا، ہو جائے گی نماز. تراویح میں آپ دیکھتے رہتے ہیں لقمے ملتے رہتے ہیں. ضروری نہیں کہ جو سامع ہے وہی لقمہ دے، کوئی اور بھی دے دیتا ہے. لقمہ قبول کر لیا جاتا ہے، امام قبول کر لیتا ہے، لقمہ لے لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، نماز ہو گئی. لیکن عام آدمی نے لقمہ دیا، نماز ہو گئی. لیکن ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز جمعہ ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، نماز کے اندر قرات ہو رہی ہے، پیچھے ہمارے شہر کا سب سے بڑا مفتی، ہمارے شہر کا سب سے بڑا عالم وہ پیچھے آ گیا اور آ کر بیٹھ گیا. نماز پڑھ کے آیا تھا، اس نے نماز نہیں پڑھنی، وہ آ کر بیٹھ گیا، ٹیک لگا کے بیٹھا ہے. امام سے غلطی ہو گئی، اس مفتی نے، اس عالم نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے لقمہ دے دیا. اگر امام نے لقمہ اس کا لے لیا تو نماز کا کیا بنے گا؟ ٹوٹ جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی. کیوں بھائی؟ ایک عام بندے نے لقمہ دیا تو نماز ہو گئی، ایک اتنے بڑے مفتی اور عالم نے لقمہ دیا تو نماز ٹوٹ گئی. تو جواب دیا جائے گا کہ وہ نماز کے دائرے سے باہر بیٹھا تھا، وہ نماز کے دائرے سے باہر بیٹھا تھا. جو دائرے کے اندر ہے وہ تو غلطی بتا سکتا ہے، جو اس دائرے کے باہر ہے وہ غلطی نہیں بتا سکتا. ہم صحابہ کرام کے دائرے سے باہر ہیں، غلطی پر اعتراض نہیں کر سکتے. صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہوئے، آپس میں ہوئے، ان کے تھوڑے بھی ہوئے ہیں، زیادہ بھی ہوئے ہیں، جنگ تک بھی نوبت گئی ہے ان کی. لیکن ہم دائرے کے باہر ہیں، ہمارے لیے سارے کے سارے قابل احترام ہیں، ہمارے لیے سارے کے سارے معزز ہیں.
ہمارے لیے سارے کے سارے ہمارے سر کا تاج ہیں. کیوں؟ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، اور جس کو میرے نبی سے نسبت ہے ہمارے سروں کا تاج ہے. چاہے وہ روم سے آیا ہو، چاہے وہ حبشے سے آیا ہو، چاہے وہ یمن سے آیا ہو، چاہے وہ مکہ سے آیا ہو، چاہے وہ طائف سے آیا ہو، جہاں سے بھی آیا ہے میرے نبی کی مجلس میں بیٹھا ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے. کیونکہ اس کا مقام صحابیت کا ملا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جو جن کو ملنا تھا مل چکا. یہ مقام، یہ مرتبہ اس کے بعد کسی کو نہیں ملنا. انشاءاللہ اسی پر ابھی میں نے عرض کیا نا کہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ ان کی مثالیں تورات و انجیل کے اندر ہیں. انشاءاللہ نماز کے بعد آپ کو دکھائیں گے. بائبل موجودہ جو اس وقت چل رہی ہے اسی کے اندر آج بھی تذکرے صحابہ کرام کی عظمت کے آج بھی